وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 18 سے 19. آج کا موضوع کیا یوم حساب واقعی آنے والا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. اس قیامت میں وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے. جان لو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 18. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها. اس کی جلدی تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اس پر یقین نہیں رکھتے. والذین آمنوا، اور جو یقین رکھتے ہیں، یقین رکھنے والے لوگ ہیں. مشفقون منہا، اس سے ڈر رہے ہیں. ویعلمون انہا الحق، اور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، بے شک دیکھو وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہے. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی یہی مضمون تھا اور بہت اہم مضمون ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو دو گروہوں کا تذکرہ ہے، جو یقین رکھنے والے ہیں اور جو یقین نہیں رکھنے والے. اب دیکھیں، ہم نے اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا شمار کون سے لوگوں میں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو معلومات حاصل کرنے میں دشواری ہو تو ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو روز قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. یعنی قولاً نہیں، عملاً ہمارے جو یقین ہے وہ ہمارا اس قیامت پر نہیں ہے. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی کرتے ہیں. یعنی یہ جلدی جو ہے یہ مچائی گئی ہے ہمیشہ، اور یہ اس لیے نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کوئی عذاب کا وہ یعنی اس کے بارے میں یقیناً وہ سنجیدہ تھے کہ وہ لے آؤ، بلکہ یہ ایک مسخرہ اور ٹھٹے کے طور پہ اس سے انکار کرتے تھے اور جلدی مچاتے تھے. متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. ویقولون، یہ کہتے ہیں متى هذا الوعد، کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو. یعنی مومنوں کو جھوٹا وہ خیال کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ بھئی اگر تم سچے ہو تو کب ہوگا وہ وعدہ.
تو اس طریقے سے سامعین کرام میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایک قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے کہ اصل میں یہ قیامت کی جلدی مچانا جو ہے یہ بطور استہزاء تھا، مذاق کے طور پہ، اور پھر آپ دیکھیں اتنا اپنے رب سے بے توجہی تھی، پہلے بھی تھی اب بھی ہے۔ میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، وَقَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کیسی خطرناک بات کہتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں اگر یہ تعلیم حق ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دیں یا کوئی عذاب شدید لے آئیں۔ یہ مطالبے ہوتے رہیں، اور سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہم تو کھلے طور پہ، یہ میں بات واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو ہمارے اعمال ہیں یا جو جس قسم کا ہمارا ایک عقیدہ دنیا پر بن چکا ہے، آخرت سے ہم غافل ہیں، تو یہ کھلم کھلا ہم عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم عذاب الہی میں مبتلا ہیں۔ وہ گمراہ قوم عیسائی اور وہ مغضوب علیہ قوم یہود، یہ آج کل ان کا غلبہ ہے۔ ورلڈ آرڈر کس کا چل رہا ہے؟ آپ خود دیکھ لیں، مجھے بتا دیں ورلڈ آرڈر کیا؟ مسلمان کی کوئی حکومت ہے؟ کیا مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے؟ کیا مسلمانوں کا آج کوئی امیر ہے؟ ان تمام باتوں کا جواب جو ہے نفی میں ہے۔ تو یہ بہت ایک سنجیدہ بات ہے اور غور کرنے کے قابل بات ہے۔ اور دیکھیں، اس بات چیت سے میرا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم کسی مایوسی کا شکار ہو جائیں، بلکہ اس میں ایک دعوت ہے کہ مسلمانوں جاگو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رسول کو پہچانو، اپنے دین کو پہچانو، قرآن کے حامل ہو تم، اور قرآن کا پیغام مان لو، اور قرآن کے یعنی قرآن کو دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرو، اعلاء کلمت الحق کی کوشش کرو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو۔ ہم لوگوں نے تو بالکل جو ہے وہ ہتھیار پھینک دیے، ہاتھ اٹھا دیے اللہ تعالیٰ کے دین سے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی مددگار ہے ہی نہیں، اس دین کا کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ جو قرآن کی دعوت ہے، اس کو تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم حاملین قرآن ہیں سامعین کرام۔ تو معاشرے میں سے ہر شخص نے یہ ذمہ داری اٹھانی ہے، قولاً اور عملاً۔ ہم نے تو دونوں طریقوں سے انکار کر دیا ہے۔ قرآن سے تو ہم نے اپنی پشت پھیر لی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول روز قیامت شکوہ کریں گے ہمارے بارے میں کہ اے اللہ، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج ہم نے ترک قرآن کر دیا ہے، قرآن ترک ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں سعودی، آج 2018 کی بات ہے، ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ جو روشن خیالی کی ہوا اٹھی ہے اور جس طریقے سے اسلام کی تشریحات کی جا رہی ہیں آپ کی سعودی عرب میں، سینما کھولے جا رہے ہیں، مومنوں کے یعنی جو مومن عورتیں ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے عبا ضروری نہیں ہے، اور آپ جو ہے جم بھی آ سکتی ہیں، ڈرامے دیکھیں، فلمیں دیکھیں، اور بازاروں میں لوگوں میں مطلب آپ نوکریوں میں آئیں، آپ یعنی یہ دیکھیں یہ کیا فضا ہے، ایک بیداری کی لہر، آپ یعنی کیسی گمراہی ہے کہ آپ اس کو ایک بیداری کی لہر کہہ رہے ہیں۔ جگہ جگہ جو ہے آپ کے سعودی عرب میں اب سینما تھیٹر بن رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم قرآن کی حاکمیت کا کوئی پرچار کرتے، قرآن کو غالب کرنے۔ ہم تو ایک روشن خیالی، نام نہاد روشن خیالی کو یہاں بھی آپ کا پاکستان میں بھی یہ خیال ہے، روشن خیال عورتیں کیسی ہیں، یہ شریعت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہیومن رائٹس اور یہ ادھر ادھر کی جو عورتیں ہیں، یہ تو اسلامی اقدار کو انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے اور اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہیں۔ آپ کو میں نے اس دن کہا تھا نا کہ ایک مظاہرہ ہوا تھا، اس میں ایک عورت نے پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا کہ میرا جسم اور میری مرضی،
تو بہرحال یہ اس طریقے سے بہرحال یہ بہت یعنی اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے سامنے کرم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہلت دی بھی ہے، لیکن یہ مہلت اس لیے ہے کہ ہم پلٹ آئیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، لیکن یہ مہلت کا ٹائم جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اگرچہ ہم پستیوں کی ذلت میں گر چکے ہیں، لیکن مہلت کا وقت ہے، ہم دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف توبہ طائب ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے دن قیامت کو مان کے، یعنی جزائے اعمال کو مان کے، اپنا رخ رب کی طرف سیدھا کر کے اس کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہم گامزن ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ آیت جو ہے میں دوبارہ اس کا ایک ترجمہ کرتا ہوں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مچاتے ہیں وہ لوگ جو اس پر یقین نہیں رکھتے، اور جو یقین رکھتے ہیں والذین آمنوا مشفقون منها، اس سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ مومنانہ صفت جو ہے کہ یہ جزائے اعمال یا روز قیامت، اس سے ڈرتا ہے، اور جو ڈرتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بہرحال جو یقین رکھتے ہیں، آپ کو میں نے مطلب یہ ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو یقین نہیں ہے، لیکن جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ مشفقون منہا۔ دیکھیں قرآن ایک آئینہ ہے، قرآن آئینہ ہے، اس میں آپ نے صورت دیکھنی ہے، اس میں سارے جو ہے علامات بتا دی گئی ہیں مومنوں کی۔ اب مومنوں کی صفات کیا ہیں؟ اس میں دو صفات بیان کی گئی ہیں مومنوں کی، مشفقون منہا ویعلمون انہا الحق۔ اب یہ اس کے آئینے میں آپ اپنی صورت دیکھیں نا، یعنی اگر کسی کا یقین ہے، کوئی دعوی ایمان کرنے والا ہے، کوئی یقین کا اگر دعویٰ کرنے والا ہے، تو اس کے طرز عمل سے ایسا ہوگا کہ وہ بہت محتاط انداز میں زندگی گزارے گا، اور ہر وقت اسے رب کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا، اور پھر اس کا یقین بھی ہوگا، وَيَعْلَمُونَ، وہ جانتا ہوگا، أَنَّهَا الْحَقُّ، کہ یہ حق ہے۔ اب ان الذین یمارون فی الساعۃ، دیکھو وہ لوگ جو قیامت کے دن کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم لوگ جھگڑے میں عملاً قیامت کے بارے میں جھگڑے میں مصروف ہے۔ جھگڑ کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں مانتا، جھگڑا کا یہ نہیں دینگا مشتی تھپڑ یہ لات یہ نہیں، جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نظریے کو عملاً مانتے نہیں ہیں، ایک بات جو آنے والی ہے اس کی حقیقت سے آپ عملاً انحراف کر رہے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ یہ ہمارا جو آج کا معاشرہ ہے سامنے کرام، یہ ایسا ہی معاشرہ ہے، یہ جھگڑ رہا ہے کہ نہیں اے رب تو نے جو وعدہ کیا ہے ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے، ہمیں تو دنیا پر یقین ہے۔ یعنی جو بات ہم عملی طور پہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ اے ہمارے رب، کہتے تو نہیں ہیں لیکن زبان حال، ایک تو قال ہوتی ہے، قال سے تو ہم کہتے ہیں کہ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، لیکن زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اے رب تو نے جو دنیا پیدا کی ہے، اب ہمارا مقصد تو یہی دنیا ہے، ہمیں اس میں بہت رنگینیاں نظر آتی ہیں، بہت سی چاشنی نظر آتی ہے، اور بہت اس میں مزہ ہے، اور یہ جو تو نے زندگانی دی ہے یہ ہماری زندگانی ہے اور ہمارا سٹائل ہوگا، ہمارا اپنا سٹائل ہے، تیری ہدایت کے ہم محتاج نہیں ہیں، نہ آخرت کو ہم مانتے ہیں، آخرت کو ہم نہیں مانتے، ہماری یہی دنیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ اس معاشرے کی جو ایک ایک فرد ہے وہ یہ زبان حال سے کہہ رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ اس کو تو ہم نہیں کہتے نا، اکثریت کی ہم بات کرتے ہیں، بیوی ہے یا میاں ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہماری مرضی ہے زندگی گزارنے کی، ہم جیسے اب دیکھیں عام طور پہ عورتیں ناراض نہ ہوں لیکن دیکھیں یہ میری باتوں کا مقصد اصلاح ہے، یعنی ہم دینی اقدار کی شوہر کے ساتھ جو سلوک
یہ بیویاں کرتی ہیں اس میں دینی اقدار کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. جب چاہے منہ پھیر لیں گی آپ سے موڈ بگاڑ لیں گی، آپ سے پھر نہ سلام نہ کلام، بس موڈ بگڑا ہوگا. یہ تمام عورتوں کا یہ مسئلہ ہے. میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں. ایک عورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کیا مرد، کیا شوہر اور کیا بیویاں، سارے ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے. شوہر صاحب اپنی مرضی سے بیوی سے جب چاہے تو گالیاں سنا دیں گے، جب چاہے تو کوئی تھپڑ لگا دیں گے. بیویاں عام طور پہ پٹتی بھی ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے. یعنی شوہر بیوی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ معاشرہ ہے روز قیامت کو نہ ماننے والا، یہ معاشرہ ہے توحید کو عملاً نہ ماننے والا، یہ معاشرہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو عملاً نہ ماننے والا معاشرہ ہے. ورنہ اللہ نے اور اس کے رسول نے تو سب کچھ واضح کر دیا ہے، دین تو واضح ہے. بہرحال یہ ہمیں سوچنا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا جو لوگ یمارون فی الساعہ، جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا. یعنی جو قولاً کا میں نہیں کہہ رہا، جو عملاً جھگڑا کر رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ہم لوگ عملاً جھگڑا کر رہے ہیں. زندگی کا مقصد دنیا بن گئی ہے، دنیا ہی کے لیے جینا. ہائے میرا بچہ، ہائے میرا شوہر، ہائے میری بیوی، ہائے میرا مکان، ہائے میری گاڑی، ہائے میرا کاروبار. یہ ساری ہائے ہم نے دنیا کی لگائے دے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روز قیامت پر یقین نہیں رکھتے، جھگڑا کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، اپنے بندوں پر رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہ قوی اور غالب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اس میں یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں یہ رزم حق و باطل ہے، حق و باطل کی جنگ ہے، سارے لوگ اللہ کے بندے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منہ موڑ لیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو اپنے بندوں کا نگہبان ہوں اور میں اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہوں. یہ چاہے انکار کریں یا مان لیں یا انکار کریں، میں ہر حالت میں ان کو ان کا جو لکھا ہوا رزق ہے میں دوں گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے، لکھا جا چکا ہے. اور یہ اس کی صفت رحمانیت ہے سامنے کرام. حقیقی دنیا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اپنے خلیفہ کے لیے. اب جو خلیفہ کے منصب سے انحراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں بننا چاہتے، جیسا کہ ہم لوگ ہیں سامنے کرام، بہت واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جیسا کہ ہم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یعنی جو درجہ انسانیت کا ہے وہ تو خلافت کا ہے سامنے کرام. اس بات کو ہم اس طریقے سے سوچتے نہیں ہیں. ہم تو اپنے آپ کو ایک جانور سمجھتے ہیں. جانور کھاؤ پیو عیش کرو. یہ عیش کرنے کے لیے تو دنیا نہیں ہے. دنیا تو جد و جہد کے لیے ہے، کام کے لیے ہے، محنت کے لیے ہے، اور خوب محنت کرنے کے لیے ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، خوب مشقت. اور جاہدوا فی اللہ حق جہادہ. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رزق کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں یہ نہیں کہ جن لوگوں نے اپنے مقصد حیات سے انکار کر دیا ان کا رزق اللہ تعالیٰ بند کر دے، یا جن لوگوں نے روز قیامت کو جھٹلا دیا ان کا اللہ تعالیٰ رزق بند کر دے. تو ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ سب کو ان کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے مقسوم ہے، جو تقسیم شدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے. دنیا ٹوٹلی جزا یا سزا
کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں جزوی طور پہ انسانوں کو سزا بھی ملتی ہے اور جزا بھی ملتی ہے، اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں آپ کو۔ بہرحال اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، یعنی جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کے لیے نزد لہو فی حرثہ، اس کی کھیتی میں برکت دیں گے، زیادہ کریں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو چاہتا ہے کھیتی دنیا کی، یعنی جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، نؤتیہ منہا، اس میں سے ہم اس کو حصہ بقدر مناسب دے دیں گے دنیا میں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بہت اہم آیت ہے سامعین کرام، اس میں مباحث ہیں اور وہ یہ ہیں، اس میں ایک تو دنیا کا طالب دنیا اور طالب آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اس آیت کا ایک موضوع یہ ہے کہ طالب دنیا اور طالب آخرت۔ اب طالب دنیا کو اس میں دوسرا موضوع یہ ہے کہ طالب آخرت کو کیا ملے گا اور طالب دنیا کو کیا ملے گا، یہ دوسری بات ہے۔ اور اس میں اختصار سے آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو طالب دنیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم آخرت کی کھیتی چاہتے ہو تو تمہاری جو طلب ہے اس میں برکت دوں گا، نزد لہو فی حرثہ، یعنی جو بھی تم کام کرو گے تو تمہاری کھیتی زیادہ ملے گی، تم سے تمہارے اعمال سے کئی گنا تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا۔ بہرحال اس میں سامعین کرام مباحث ہیں، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک تو یہ تذکرہ ہے کہ دنیا اور آخرت کو یعنی کھیتی کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہے، دنیا کی کھیتی اور آخرت کی کھیتی۔ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں کھیتی، انسان کے پاس کھیت ہے، آپ کے پاس زمین ہے، آپ جو چاہیں اس پہ فصل لگا لیں۔ ٹماٹر لگائیں گے تو ٹماٹر کے بیج بوئیں گے تو ٹماٹر آپ کو ملیں گے، آلو کے بیج بوئیں گے تو آلو ملیں گے، بھنڈی بوئیں گے، جو بھی آپ چاہیں تو وہی آپ کو اس کا وہ حصہ ملے گا۔ دنیا جو ہے، الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی آپ دنیا میں جب آئے ہیں تو اس میں آپ نے بونا ہے، یہ کھیتی ہے۔ لیکن کھیتی جو اصل وقت ہے اس کے کٹنے کا یا نتیجے کا، وہ یوم الفصل ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اس دن آپ کو اس کا کھیتی کا پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا ہے دنیا میں، کیا بویا ہے۔ جو آپ نے یہاں بویا ہوگا وہ وہاں آپ کو ملے گا آخرت میں، یعنی روز قیامت آپ کو اپنا بویا ہوا ادھر آپ کاٹیں گے۔ اور آخرت کیا ہے؟ آخرت فصل کے کٹنے کی، یعنی یوم جزا میں کہہ لوں، یوم جزا ہے، زیادہ آپ کو میں پریشانی میں نہیں ڈالتا الفاظ کی، یوم جزا ہے۔ اس دن کھیتی کے کٹنے کا دن ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کیا بویا تھا، جو آپ نے بویا تھا وہ آخرت میں اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا۔ یعنی اس کا ایک اس میں بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں آپ جو کچھ بھی بو رہے ہیں اس کا اجر جو ہے وہ، یعنی حقیقی اجر جو ہے وہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں اگر آپ نے آخرت کے خیال سے زندگی نہیں گزاری تو پھر آخرت میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی اگر ظاہر ہے کہ ہر انسان زندگی گزار رہا ہے، اگر نیت آخرت کی نہ ہو زندگی گزارنے کی تو پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں یہ بہت یعنی معاملات ایسے ہیں کہ اس پہ ذرا خوب غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس آیت کی جو تدبر ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے کریں۔ ہم میں سے ہر کوئی
کسی نہ کسی اجر کا طالب ہے۔ ثواب الدنیا ثواب الآخرہ، مختلف الفاظ میں قرآن میں اس کے بارے میں مختلف الفاظ آئے۔ اور اگر میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ قرآن میں یہ ایک دوسری جگہ، بہرحال ابھی میرے پاس درس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس جگہ گفتگو کو روک کے تلاوت کروں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ ترجمہ سنا دیں، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی کرتے ہیں اس کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں یا عذاب کے بارے میں وہ لوگ لا یؤمنون بها، جن کا اس پر یقین نہیں ہے، والذین آمنوا، اور جن کا یوم جزا پر یقین ہے، مشفقون منها، وہ اس سے ڈرتے ہیں، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، لفی ضلال بعید، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اپنے بندوں کے بارے میں، یرزق من یشاء، رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ قوی اور غالب ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ Those who do not believe in it seek to hasten it, but those who believe are apprehensive of it, and they know it to be the truth. Absolutely, those who question the hour are in distant terror. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز۔ God is kind towards his worshippers. He provides for whomever he wills. He is the powerful, the honorable. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔